آئیے سب سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یوں تو سید ہو مرزا ہو افغان ہو سبھی کچھ ہو، یوں تو سید ہو مرزا ہو افغان ہو سبھی کچھ ہو، ارے یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دروشی پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ وصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں حالات کیسے ہیں۔ یہ حالات آج ہی نہیں ہوئے، بلکہ اگر دور نبوت کا ہم تاریخ پڑھیں گے تو اس وقت بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، اور ان پر کس طریقے سے شکنجے کسے گئے، مگر وہ مسلمان ان کے سامنے طرح طرح کی پریشانیاں تھی، مگر ان مقدس مسلمانوں نے اپنی عزیز جانوں کو خدا کی راہ میں تو قربان کر دیا۔ ارے مرد تو مرد، عورتیں سولی پر چڑھ گئیں، مگر ان مقدس عورتوں نے رسول پاک کا دیا ہوا ایمان نہیں دیا، بلکہ ان کو ستایا گیا، ان کی جان لی گئی، ان کا مال لوٹا گیا۔ تو ان مقدس مسلمانوں نے یہی کہا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔ سبحان اللہ۔ ان مقدس مسلمانوں نے اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے تن من دھن ہر چیز کو قربان کر دیا، مگر افسوس افسوس آج کی ہماری مسلم بیٹیاں اور بہنیں اپنے مقدس رسول پاک کے دیے ہوئے ایمان کو چھوڑ کر کے آج وہ دوسری قوموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، اور اپنے
قوم مسلم کی آبرو کا جنازہ نکال رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ہم مسلمان کیا کر رکھے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنی بہن اور بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ کس نے دیا؟ یہ نعرہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا۔ اگر یہ نعرہ دیا تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لانے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر میرے آقا نے اپنی بچیوں کی پرورش کی اور اپنی بچیوں کی پرورش کر کے ان کو پروان چڑھایا، اور میرے آقا نے لوگوں کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ حضرات، اس دور میں عورتیں مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر میرے آقا نے اس دور میں بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مرد و عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے آقا نے سب سے پہلے نعرہ دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ دنیا والوں نے 2 نعرے تو لے لیے، میرے آقا نے ایک نعرہ اور دیا جسے لوگ بھول گئے، بیٹی رکھاؤ۔ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھوں میں پھنس کر کے اپنے ایمان کو فروش کر رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ شروعات ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی نگاہ ٹکراتی ہے، اور نگاہ ٹکرانے سے ایک دوسرے کو دیکھنے سے اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے ایک دوسرے کا تعارف کرنا، ایک دوسرے کی پہچان کرنا۔ ایک دوسرے کی پہچان ہونے کے بعد پھر بات بڑھتی ہے، بات بڑھتی اور دونوں میں دوستی ہوتی ہے، اور دوستی ہونے کے بعد پھر یہ شیطانی محبت ہوتی ہے، اور شیطانی محبت کے بعد شیطانی عشق کا بت سوار ہوتا ہے، اور جب اس پر شیطانی عشق کا بت سوار ہوتا ہے تو پھر یہ ایسے پاگل ہو جاتی ہے، نہ اپنے باپ کی عزت کی فکر کرتی ہے، نہ اپنی ماں کی آبرو کی فکر کرتی ہے، نہ اپنے گھر کی عزت کی فکر کرتی ہے، بلکہ پوری مسلم قوم کی آبرو لٹا کر کے غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ نگاہوں کو روکا جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَقُلْ، آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، مسلمان مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ یہاں رسول پاک فرما رکھے ہیں ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ مگر آج کا نوجوان سوچتا ہے، وہ ادھر ادھر تاک اور جھانک کرتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ عورتوں کو دیکھتا ہے، لڑکی کو دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا ماں مجھے نہیں دیکھ رکھی ہے، میرا بیٹا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا بھائی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ مولانا لوگ مجھے نہیں دیکھ رکھے ہیں۔
ہے میری رشتہ داروں کی نگاہوں سے میں چھپا ہوا ہوں، مگر اے معرض تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو لوگوں کی نظروں سے تو بچ سکتا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ کو سب کچھ خبر ہے، تم اللہ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ مردوں کے لیے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرما رکھا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت حافظ عبد القادر بابو صاحب قبلہ تشریف لا رکھے گئے، تمامی حضرات کھڑے ہو کر استقبال کر لیں۔ اولاد رسول جگر گوشے بطول نور نگار علی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم جس گوشت کی محفل سجائے رکھے گئے اسی گوشت کے شہزادے کی زیارت کر رکھے گئے۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم مداح رسول اکرم حضرت حافظ سید عبد القادر بابو صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں سکون کے ساتھ۔ دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات رب تبارک و تعالی مومن مردوں سے فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے، وَقُلْ آپ فرما دیجئے لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والی عورتوں سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ یعنی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے، لڑکیاں لڑکوں کو نہ دیکھے اور لڑکے لڑکیاں کو نہ دیکھے۔ دیکھو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی کی اس علم پر میری جان قربان، قرآن کریم کی اس صداقت پر ہم سب کی جان قربان۔ رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مرحلہ پر حملہ کیا ہے تاکہ آگے کا معاملہ شروع ہی نہ ہو۔ یہ معاملہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے سے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی ایمان والی عورتوں سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں کس طریقے سے عورتوں کو حکم دے رکھا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظہر منہا، یعنی عورتیں اپنے سنگار کو، اپنے بناؤ کو، اپنی سجاوٹ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہ کس حالت میں ہے؟ نماز میں۔ جب عورت نماز پڑھتی ہے بند کوٹھری میں، کمرے میں، تو عورت سوائے چہرے، دونوں ہتھیلیاں، پاؤں کے ٹخنے، اس کے علاوہ تمام بدن کو چھپائے اور دوپٹہ سے اپنے بالوں کو بھی ڈھکے،
اگر بند کوٹھری میں عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کے سر سے دوپٹے کی رنگت اگر ظاہر ہوتی ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اے عورتوں، اے میری بہن اور بیٹیوں، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں کاش کر آج کر دور کے ساتھ چل رکھا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ بند کوٹھری میں اگر عورت باریک دوپٹہ پہنتی ہے، اس کی بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، تو پھر میری بہن اور بیٹیاں گلے میں دوپٹہ ڈال کر کے اپنے سروں اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہوئے بازار میں کیسے چل رہی ہے؟ تجھ پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ پھر یہ عورت اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کو کسے دکھائیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَوْ بَنِي آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، یعنی یہ عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے بناؤ اور سنگار کر سکتی ہے، اپنی زینت کو دکھائیں تو اپنے شوہروں کو دکھائیں، اپنی زینت کو اپنے باپ کو دکھائیں یا اپنے شوہر کے باپوں کو دکھلائیں۔ اپنی زینت کو دکھلانا ہے تو اپنے بیٹوں کو دکھلائیں، اپنی زینت کو دکھلانا ہے تو اپنے شوہر کے بیٹوں کو دکھلائیں، اپنی زینت کو دکھلانا ہے تو اپنے شوہر کو اپنے بیٹوں کو دکھلائیں، اپنے بھانجوں کو دکھلائیں۔ یہاں باپ سے مراد خالو اور ماموں بھی آ گئے۔ اور عالم دین جانتا ہے او نسائہن، یہاں اضافت اپنی عورتوں کے لیے کی گئی ہے اور اپنی عورتوں کے سامنے بناؤ سنگار کرے۔ اے مسلمانوں، تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنی اگر نمائش کرنی ہے تو صرف اپنی مسلم عورتوں کے سامنے نمائش کرو۔ اے میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، تمہیں حکم دیا گیا اگر تمہیں اپنی زینت کو دکھلانا ہے تو فقط مسلم عورتوں کو دکھلاؤ۔ جب ان مسلم بیٹیوں اور بہنوں کو اپنی زینت صرف مسلمان عورتوں کو دکھلانے کی ہے تو پھر یہ عورتیں غیر مسلم عورتوں کو نہیں دکھلا سکتی۔ جب غیر مسلم عورت کو اپنی زینت، اپنی خوبصورتی نہیں دکھلا سکتی تو پھر غیر مردوں کے سامنے کیسے جا رہی ہے؟ جب یہی عورت غیر مسلم سے اسے پردہ کرنے کا حکم ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عورت غیر مسلم عورت کے سامنے جائے گی، غیر مسلم عورت اپنے دوستوں کو اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتلائیں گی اور وہ عورت اپنے دوستوں کو بتلائیں گی، پھر وہ مرد اس کی طرف ڈورا ڈالیں گے، پھر یہ شیطانی جال میں پھنسے گی اور وہ شیطانی عشق میں مبتلا ہو کر کے اپنے دین کو چھوڑ دے گی۔ اور اے مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، یہ صرف اور صرف ایک ہتھ کنڈا ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ کسی مرد نے مسلم لڑکی کے لیے اپنے دین کو چھوڑا ہو؟ نہیں نہیں، بلکہ اگر دین کو چھوڑتی ہے تو یہی لڑکی چھوڑتی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج تمہیں اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے، آج تمہیں اسلام کی حقانیت اپنی بیٹیوں کو بتلانا ہے اور تمہیں پردے کے احکام اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے۔ جب دین کی تعلیم سے تم اپنی بیٹیوں کو آراستہ کرو گے تو پھر تمہاری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔